لاکھوں درود سلام اور محمد و آل محمد پہ خداوند متعال کے شکر گزار کہ انہوں نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں سے بنایا اور ان کے ماننے والوں سے بنایا۔ خداوند متعال قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے آپ کے لیے اور آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ بجا نہیں لاتے تو وہ ہم آپ سے غضب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اب یہ کون سی نعمتیں ہیں جو خداوند متعال قرآن مجید میں بتا رہا ہے اور جو ہمیں دی گئی ہیں، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں؟ سب سے پہلے اگر ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں تو وہ ہمارا صحیح سالم جسم ایک نعمت خدا ہے۔ اب اس کا شکریہ کیسے ہوگا کہ جو ہماری آنکھ ہے وہ گناہ سے بچے، وہ ایسے کام سے بچے جس میں کفران نعمت نہ ہو۔ خدا نے جو ہمیں طاقت دی ہے، جو ہمارے جسم میں طاقت ہے، جس سے ہم چلتے ہیں، بولتے ہیں، وہ حق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کریں، یا پھر نظام ولایت فقیہ یا امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا ہم اس کی راہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ہے شکران نعمت۔ اب جب کفران نعمت کی جانب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتی ہیں جو خدا ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ خداوند متعال جسم سالم کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ شخصیات بھی دیتا ہے جو نعمت ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو رہبر معظم اس دنیا میں اس وقت ہمارے لیے نعمت خداوند متعال ہے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب یہ ہمارے لیے نعمت خداوند متعال ہے۔ کیا ہم ان سے جو خدا دینا چاہتا ہے وہ لے سکیں یا نہیں لے سکیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آغا صاحب ان شخصیات، ان شکران میں سے ایک ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ آغا صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آغا صاحب کی اس وقت ایج 60 سال ہے، میں نوجوان ہوں، میری 24 سال ہے جو بھی، کیا میں اس طرح سے کام کر پا رہا ہوں کہ آغا صاحب اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں سب سے پہلے نمبر ہے؟ اصغریہ کا اگر آپ کہیں بھی نام لیں گے، کہیں بھی کسی بھی شخص کو آشنائی ہوگی تو وہ آپ سے ضرور سید حسین موسوی کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ اصغریہ کا جو اصل ہدف، اصل پہچان بنانے والے سید حسین موسوی تھے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یہ محفل اس کا مثال لے لیتے ہیں، ہم کیوں جمع ہوئے؟ آغا صاحب کی شخصیت کی وجہ سے، آغا صاحب کی وجہ سے۔ مجھے آشنائی آغا صاحب سے 5 سال ہوئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بزرگوار ہیں، مجھ سے ایج میں بڑے، وہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی زندگیاں اصغریہ میں دے دی۔ ہم نے 5 سالوں میں کم سے کم جو لے سکے نا، وہ شکران نعمت والی جو خدا نے آیت دی ہے اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکے ہیں کہ کیسے خدا کی نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کہ جو ہمارے یہاں شخصیات ہیں ان کو ہم عوامی لیول پہ لے کر آئیں، ان کی تشہیر اچھے نمونے سے کر سکیں، جو ائمہ علیہ السلام کا دین ہے وہ اصل حالت میں پہنچ سکے۔ مجھے اصغریہ میں آنے سے پہلے ہم یہی دیکھتے تھے، یہی سنتے تھے کہ جو دین ہے اس پہ اس طرح سے بیان کیا جاتا تھا کہ عمل کے قابل نہیں ہے، بتایا جاتا تھا اسٹیج سے، ممبروں سے، لیکن آغا صاحب سے آشنائی کے بعد یہ پتہ چلا نہیں بھائی، دین آپ کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمیں بیان کرنے والے تھے وہ شاید کہیں مس کر گئے۔ لیکن آغا صاحب کی تحریر، آغا صاحب کی رہنمائی، دروس سے ہمیں یہ حاصل ہوا، دین مکمل ہے لیکن ہم میں کوتاہی ہے۔ اب ناشکری کی جانب آتے ہیں تو کفران نعمت دیکھیں، ہماری تنظیم میں آغا خلیلی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی خدا کی نعمت ہے۔
لیکن جب ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو وہ خدا نے واپس لے لی. اب جن کی آشنائی آغا خلیلی صاحب سے تھی وہ خود دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, اس وقت بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کراچی والے کہ آغا صاحب یہاں سے ریٹائر ہو کر حیدرآباد جا رہے ہیں تو بس ہمارا کام یا ہمارا رابطہ یہیں سے ختم ہو جائے گا, یا ہمیں آغا صاحب ٹائم نہیں دیں گے. نہیں, ابھی آغا صاحب ہمیں پورا ٹائم دے سکیں گے انشاءاللہ, ہفتے میں 7 دن. تو اب یہ آپ اور ہم پہ منحصر کرتا ہے کہ ہم آغا صاحب کی شخصیت سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں, اس نعمت خداوندی متعال کو کیسے ہم اچھے نمونے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک گزارش جو اس پروگرام کے ذریعے سے کرنی تھی یہ کہ 1 سال آغا صاحب آپ کے یہاں تھا, یہاں پہ تھے, الحمدللہ تنظیمی کام جو پہلے ہو رہا تھا لیکن اس میں وسعت آئی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عسکریہ علم و عمل ہو یا عسکریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو, آغا صاحب کراچی کے لیے اور مطلب بڑے سے بڑے پروگرام لائیں گے, بنائیں گے. اب یہ آپ اور ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کراچی کے لیے کیسے پلان لیتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آغا صاحب چلے گئے اور ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں, اب ہمارا کام اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, خاص کر کراچی کے نمائندہ عسکریہ کے لیے. اب یہ ہے کہ ہم اور مزید فعال ہو جائیں. آغا صاحب 60 سال کی ایج میں اس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو ہم تو نوجوان ہیں, ہم تو اس عمر کی نہج پہ جہاں پہ اچھے سے اچھے نتائج دینے کے قابل ہیں. اس محفل کے ذریعے میں عسکریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان مرکزی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے آپ تمام برادران کی خدمت میں ہمارا اس سال 50واں مرکزی کنونشن جو کہ بھٹشاہ میں 26 سے 29 نومبر کو منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ اس میں آئیں, ہمیں رہنمائی کریں, علماء آئیں ہماری شفقت کے لیے, بزرگان آئیں ہماری رہنمائی کے لیے, سابقین آئیں ہماری کاوشوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی نمائندگی ہماری کنونشن میں عسکریہ کے پلیٹ فارم سے ہو. اتنا بڑا کراچی ہے, اتنے ہمارے مکتب ولایت فقیہ اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے یہاں پہ ماننے والے ہیں. تو کیا بات ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے یا وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. یہ گیپ ہمیں ختم کرنا ہے. تو آپ برادران سے, آپ بزرگوان سے, آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آئیں ہماری کنونشن میں کراچی کے نمائندہ بنیں. ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا جو پیغام ہے آغا صاحب کے توسل سے کراچی کے مومنین کے لیے, کراچی کے شیعہ بزرگان عالمین دین یا نوجوانان تک پہنچائیں تاکہ ہم امام مہدی آخر زمان کی جو راہ ہے عنقریب ظہور ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم انصار امام زمان علیہ السلام بن سکے. محافظ بلندر صلوات